بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین افسوسناک واقعہ آج بھی ایک آیا ہے کہ ایک چرچ کے اوپر جو کراس لگا ہوا تھا، صلیب لگی ہوئی تھی، اس کو توڑ دیا گیا، موب اکٹھا ہوا، وہاں کے مقامی مولویوں نے پہلے لوگوں کو بھڑکایا اور پھر اس کے بعد جا کے اس چرچ کے اوپر سے جا کے صلیب اتار دی گئی۔ قصہ اس قسم سے ہے کہ ایک لاہور کے ایک علاقے کے اندر جو کرسچن آبادی ہے، جو کرسچن ہمارے بھائی ہیں، وہ لوگ اپنی عبادت گھروں میں کرتے تھے۔ ان کے پاس کوئی ایسی ایک مشترکہ جگہ نہیں تھی جہاں پہ بیٹھ کے وہ اکٹھی عبادت کریں۔ تو انہوں نے ایک جگہ کو، اپنے گھر کو، یا یہ کوئی ایسا نہیں کیا کہ سرکاری زمین پہ انہوں نے قبضہ کر لیا اور وہاں پہ جا کے چرچ بنا دیا۔ انہوں نے اپنے ایک گھر کو چرچ کا درجہ دے دیا اور وہاں اکٹھے ہو کے وہ عبادت کرنے لگے۔ تو وہ انہوں نے اس کی شکل بنانے کے لیے ایک صلیب جو سی تھی گھر کے اوپر جو سی ہے وہ لگا دی۔ وہ صلیب جب لگا دی تو وہاں کے مقامی مسلمان جو ان سے تھے وہ اکٹھے ہوئے، مولوی نے ان کو اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا کہ اب اسلام باقاعدہ خطرے میں آ گیا ہے، اور انہوں نے لے کے وہاں پہ حملہ کر دیا جو لوگ عبادت کر رہے تھے یہ وہاں پہ، اور ان لوگوں کو انہوں نے باہر نکال دیا اور جا کے اوپر چڑھ کے انہوں نے لے کے صلیب کو توڑ دیا، اور اس طرح سے لے کے یہ ایک کسی کی عبادت کے اندر دخل اندازی کرنا، ایک بے حرمتی کرنا ایک عبادت گاہ کی۔ وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، وہ عبادت کر رہے تھے اور ان کو اس طرح سے تنگ کیا گیا۔ انہوں نے پولیس کو اطلاع کی، پولیس حسب جیسا ہوتا ہے وہ لیٹ آئے، اور اب کیا ہوتا ہے ابھی مزید جو سی ہے وہ معلومات ملے گی۔ بڑا نہایت افسوسناک واقعہ ہے۔ اس سے پہلے احمدیوں کے گھروں کے اوپر یا عبادت گاہوں پہ یا مساجد کے اوپر احمدیوں کی حملے ہوتے ہیں، وہ مقامی پولیس مل کے کرتی ہے۔ اب پبلک نہیں کرتی، وہ مقامی پولیس ہوتی ہے، ان کے ساتھ ڈی ایس پی ہوتا ہے یا ان کے ساتھ ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں اور وہ کلمہ طیبہ کو توڑتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جو مینارے بنے ہوتے ہیں ان کو گراتے ہیں، اور مسجدوں کے اندر جوتوں سمیت جاتے ہیں، قرآن مجید اٹھا کے لے جاتے ہیں وہاں سے کہ جی یہ ہمارا قرآن شریف ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس طریقے سے یہ کام تو ہو رہا تھا۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کل جب پتہ لگے گا عمران خان صاحب کو آج جس کا، تو عمران خان صاحب اس کو چرچ کو باقاعدہ اس کو بلکہ فنڈنگ بھی کریں گے اور تعمیر بھی کریں گے، کیونکہ کرسچن کمیونٹی ہو، ہندو کمیونٹی ہو پاکستان میں، سکھ کمیونٹی ہو، بدھسٹ ہو، یہ تمام وہ لاڈلی کمیونٹی ہیں حکومت کی۔ حکومت چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی واقعہ ہو اور ہم ان کی مدد کر کے دنیا میں ہمارا نام پیدا ہو اور ہم ایف اے ٹی ایف سے باہر نکل آئیں۔ صرف احمدیہ کمیونٹی کو وہ رائٹس نہیں موجود کہ اگر ان کی عبادت گاہ کو کوئی نقصان کیا جائے، ان کے کسی کو شہید کیا جائے، تو حکومت کے کانوں میں جوں بھی نہیں رینگتی اور وہ بالکل اس کو اگنور کرتے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ جو ہوا ہے اس میں حکومت کے نمائندے نہیں تھے، یہ وہاں کی ٹوٹل عوام تھی، اور حکومت جو سی ہے ان کا جو نقصان ہے وہ ضرور پورا کرے گی، بلکہ زیادہ پورا کرے گی۔ اور مجھے یہ امید ہے جیسے کہ پہلے بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی حکومت کے ایما پہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں پتہ لگے گا کہ یہ حکومت جو سی ہے منارٹیز کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہی ہے، کیونکہ یہ ان کو ایک موقع ملا اور دنیا میں نام پیدا ہو جائے گا۔ کیونکہ ابھی دو دن پہلے جو شہادت کا واقعہ ہوا ہے ننکانہ کے اندر، ایک احمدی کو ننکانہ صاحب کے پاس جہاں سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ وہ لندن سے، انگلینڈ سے گئے ہوئے تھے، برٹش نیشنل بھی ہیں، اور ان کو وہاں شہید کر دیا گیا۔ حکومت کی طرف سے کوئی افسوس کا بیان نہیں آیا، نہ ان کے میڈیا پرسن نے دیا، نہ کسی اخبار نے دیا۔ چند ایک جگہوں پہ کچھ لوگوں نے اس خبر پہ بات کی ہے، کچھ اینکر سے بات کی ہے، لیکن سرکاری طور پہ اس کا کی کوئی تشریح نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی افسوس ہوا۔ اور پتہ نہیں ابھی تک یہ بھی خبر نہیں ہے کہ جو قاتل ہیں ان کو بھی نہیں پکڑا گیا، کیونکہ اکثر قاتل حکومت کے ہی نمائندے ہوتے ہیں۔ ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ ہمارا پروگرام پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔